پرستان کی بستی میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب کچھ خواب کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ ہر پری اپنے الگ الگ ہنر کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ کوئی اپنے گیت سے دلوں کو مسحور کر دیتی، کوئی پھول اگا کر خوشبو بکھیر دیتی، تو کوئی روشنی کو باندھ کر لباس میں بدل دیتی۔ انہی پریوں میں ایک نازک اور دلکش سی پری تھی جس کا نام ایلاورا تھا۔ بستی کے ہر گوشے میں اس کے چرچے تھے۔ نہ صرف اس کی خوبصورتی سب کو متاثر کرتی تھی بلکہ اس کا فن بھی بے مثال تھا۔ وہ ساڑیاں تیار کرتی تھی مگر اس کے ہاتھوں کی بنی ساڑی صرف کپڑا نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک جادوئی دنیا کا عکس لگتی تھی۔ کبھی ساڑی میں بارش کی خوشبو بسی ہوتی، کبھی خزاں کے زرد پتے کڑائی کی صورت ابھر آتے اور کبھی بہار کی کلیاں اس کے کپڑوں پر کھلنے لگتیں۔ لوگ اکثر کہتے کہ ایلاورا کی انگلیوں میں روشنی قید ہے، جب وہ دھاگوں کو چھوتی تو وہ جگمگا اٹھتے۔ بستی میں کوئی شادی یا تقریب اس کے بغیر مکمل نہ سمجھی جاتی، لیکن اپنی شہرت اور ہنر کے باوجود ایلاورا ہمیشہ تنہا رہتی کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن صرف ایک ہی نام پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ نام تھا شہزادہ کاویان کا، جو بادلوں کے محل کا وارث تھا۔ کاویان نہ صرف بہادر اور نرم دل تھا بلکہ انصاف پسند بھی تھا۔ جب بھی وہ اپنی سلطنت سے پریوں کی بستی میں آتا تو ایلاورا دور سے ہی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی، مگر وہ کبھی ہمت نہ کر سکی کہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے ایلاورا کی زندگی بدل دی۔ بادلوں کے محل میں ایک عظیم جشن منایا گیا۔ محل کو جگمگاتی روشنیوں سے سجایا گیا، دیواروں پر رنگ برنگے پھولوں کے ہار لٹک رہے تھے اور فضا میں سریلی دھنیں گونج رہی تھیں۔ ایلاورا نے بھی اپنی سب سے حسین ساڑی پہن کر جشن میں شرکت کی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کی نیلی ساڑی چاندنی کی طرح دمک رہی تھی۔ شہزادہ کاویان کی نگاہ اس پر پڑی تو لمحہ جیسے تھم گیا۔ وہ سب کے سامنے بڑھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ایلاورا، تم ساڑیاں نہیں باندھتی، تم خواب باندھتی ہو۔ میرا سب سے حسین خواب تم ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سنتے ہی پورا حال خاموش ہو گیا۔ ہر نظر ایلاورا پر تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور وہ آہستہ سے بولی، ہاں کاویان۔ اچانک فضا قہقہوں اور خوشیوں سے گونج اٹھی۔ آسمان پر رنگین بادل چھا گئے اور یوں ان کی شادی کا اعلان ہوا۔ شادی کی تیاری شروع ہوئی تو ایلاورا نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کے سب سے حسین دن پر وہ ایک خاص ساڑی پہنے گی۔ اس ساڑی کا رنگ سرخ ہوگا جو محبت اور خوشی کی سب سے روشن علامت ہے۔ اس نے دن رات محنت کر کے ساڑی تیار کی، ہر دھاگے کو دل کی دھڑکن سے بانا، ہر رنگ کو دعا کے ساتھ جوڑا۔ لیکن خوشیوں کے بیچ ایک دل ایسا تھا جو یہ سب برداشت نہ کر پا رہا تھا، ایلاورا کی سب سے قریبی دوست لینور۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہی تھی اور ہر راز کی ساتھی تھی، مگر اس کے دل میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے کبھی کسی نے نہ جانا۔ وہ بھی شہزادہ کاویان سے محبت کرتی تھی، لیکن قسمت نے یہ حق ایلاورا کو دیا تھا۔ یہی بات لینور کے دل میں حسد کی آگ بھڑکانے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر کاویان اس کا نہیں ہو سکتا تو ایلاورا کو بھی خوشی نہیں ملنی چاہیے۔ شادی کا دن آیا۔ محل کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا، فضا میں ساز بج رہے تھے اور پریاں خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ ایلاورا نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی تخلیق سرخ ساڑی پہن لی۔ ساڑی پر روشنی کھیل رہی تھی اور اس پر بنے گلاب ایسے لگ رہے تھے جیسے حقیقت میں کھل اٹھے ہوں۔ مگر جیسے ہی وہ شاندار حال میں داخل ہوئی ساڑی کا رنگ مدھم ہونے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایلاورا کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ شہزادہ کاویان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ ساڑی تمہارے ہاتھ کی تخلیق نہیں، تمہارے دل کی تخلیق ہے، اور تمہارا دل کبھی مدھم نہیں ہو سکتا۔ محبت اگر سچی ہو تو کسی جادو سے کمزور نہیں پڑتی۔ یہ کہتے ہی ساڑی کے دھاگوں میں روشنی دوڑنے لگی۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں، لیکن لینور نے پھر اپنا کالا جادو کیا۔ اس کے ہاتھوں سے سیاہ روشنی کے شعلے نکلے اور ایلاورا کی ساڑی کی طرف لپکے، مگر ساڑی کو چھوتے ہی وہ دھواں بن کر ختم ہو گئے۔ ایلاورا کے دل پر بجلی سی گری۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کی اپنی دوست ہی دشمن نکلی۔ آخرکار لینور رو پڑی اور بولی، میں کاویان سے محبت کرتی تھی، لیکن حسد میں اندھی ہو گئی اور ساڑی پر جادو کر دیا۔ ایلاورا نے نرم لہجے میں کہا، محبت چھیننے سے نہیں ملتی، یہ دل سے جنم لیتی ہے۔ اس نے لینور کو گلے لگایا اور معاف کر دیا۔ یوں شادی کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ ایلاورا اپنی جگمگاتی سرخ ساڑی میں کاویان کے ساتھ کھڑی تھی۔ پریوں نے پھول برسانا شروع کر دیے۔ پورا باغ رنگ برنگی کلیوں اور روشنی سے بھر گیا، اور یوں آخرکار محبت جیت گئی۔